اور شرمندگی تو تب ہوتی ہے جب ہم کسی شخص کو سوچتے سوچتے نماز غلط پڑھ لیتے ہیں اور چوتھی رکعت کے بجائے دوسری رکعت میں سلام پھیر لیتے ہیں، ثنا کے بعد سورت پڑھنا بھول جاتے ہیں اور اس شخص کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے کے لیے نماز جلدی پڑھنے لگتے ہیں، اور پھر جب وہی شخص ہمارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ہماری ہر لمحے کی محبت، چاہت، انتظار، آنسو سب کو دھتکار کر آگے چلا جاتا ہے، پھر ہم یقین نہیں کر پاتے، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنی عزت نفس کو اس کی ایک توجہ کے لیے اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، اور پھر یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس محبت کو اپنے سر کا تاج بنا لے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قدموں میں ڈالی گئی چیز سر کا تاج نہیں، پیروں کی دھول بنا کرتی ہے۔ جب وہ شخص ہمیں دھکا دیتا ہے تو ہم سیدھا سجدے میں جا گرتے ہیں، پھر ہماری زبان سے معافی کے لیے، دعا کے لیے الفاظ نہیں نکلتی ہے تو صرف درد بھری کرا، زخمی دل کا خون آنسوؤں کی صورت آنکھوں سے بہنے لگتا ہے، سانس گلے میں کہیں آنسوؤں کے گولے کے ساتھ اٹک جاتی ہے۔ اس لمحے دل چاہتا ہے دنیا یہیں رک جائے، ہر طرف اندھیرا ہو جائے، ہمارا دم یہیں نکل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہاں صرف اذیت ہوتی ہے، صرف آنسو ہوتے ہیں، درد ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اور صرف اندھیرا ہوتا ہے، صرف دل پہ لگی ضربیں ہوتی ہیں۔ جانتے ہیں حب کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی اپنا سیاہ سے سیاہ رخ اس ڈر کے بغیر آپ کے سامنے کھول کر رکھ دے کہ آپ نہ تو اس کو دھتکاریں گے اور نہ تانا بازی کریں گے، جب کوئی بچوں کی طرح آپ کے سامنے رو لے یا پھر پاگلوں والی کوئی بات کر کے ہنس لے کہ آپ اسے جانتے ہیں اور سمجھیں گے، تو اس کا مان کبھی نہ توڑنا۔ محبت صرف رومانوی باتوں کا نام نہیں ہے، نہ ہی یہ برائی کی جانب راغب کرتی ہے۔ محبت ایک دوسرے کے احساس کا نام ہے۔ محبت اس شخص کی عزت کو تحفظ مہیا کرنا ہے، نہ صرف دوسروں سے بلکہ اپنی ذات سے بھی اس کا لباس بنے جس میں رہنا اسے اچھا لگے، ایسا لباس جو اس کے آرام و سکون کا باعث ہو۔ بیزار کرنے کے لیے تو دنیا موجود ہی ہے، کسی کے لیے کچھ بننا ہی ہے تو اس کا چین بنے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ جب وہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال دیں اور تم اپنے دل کو چیرتی ہوئی تکلیف کے باوجود لبیک کہو، جب وہ تمہیں بنا تمہارے کسی قصور کے تمہیں اگنور کرے اور تم اس پر صبر کر لو، لیکن تم سے ان کے خلاف کچھ سوچا نہ جائے، جب ان کے خلاف بولنا چاہو تو تمہاری زبان، اور جب دکھنا چاہو تو تمہارے ہاتھ بغاوت کر جائیں، جب کوئی ان کے خلاف کچھ بول جائے تو تم ان کی عزت اور حرمت کی خاطر اس انسان سے لڑ جاؤ۔ میں نے یہ سب کیا ہے، تب جا کر مجھے دل کے کسی کونے میں اطمینان محسوس ہوا ہے۔ اس نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، محبت میں نے بھی کی تھی۔ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت قربانیاں مانگتی ہے، کبھی روح کی، کبھی جان کی، اور کبھی خواہشات کی۔ خود کی قدر کریں۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کے دھوکے کے ساتھ تو جی سکتے ہیں پر اس کے بنا نہیں۔ مگر میں تو یہ کہتی ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی ہمدردی میں اپنی ذات کو اگنور نہ کریں، کیونکہ آپ اس کے لیے ایک آپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ جب آپ ٹوٹ کے بکھرو گے تو خود کو تنہا پاؤ گے، جس کو جوڑتے جوڑتے آپ خود ٹوٹ جاتے ہو، اسے آپ کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے اصل کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ خود کی قدر کریں ورنہ لوگ آپ کو مٹی میں ملانے میں سیکنڈ بھی نہیں لگاتے۔ ہمیشہ سوچ کر فیصلے کیا کرو، زندگی بہت قیمتی ہے۔ یہ انسان بھی بس پینسل کی مانند ہے، حالات کی رگڑیں اسے تراشتی رہیں تو اچھا اچھا لکھتا رہتا ہے، اور اسی طرح رگڑے کھاتے یہ پینسل فنا ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا لکھا ہوتا ہے۔ بھلے محبتیں حلال ہوں، جب ہم اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کو وقت دیتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کے لیے لکھتے ہیں، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی کو سنتے ہیں، پھر ہم توڑ دیے جاتے ہیں، روند دیے جاتے ہیں، ٹھکرا دیے جاتے ہیں، بکھیر دیے جاتے ہیں۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے،
جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار رستے نکال دیتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کی خاطر، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ دیکھا ہے میں نے اس دنیا کا رواج عشق، جہاں عام سے خاص ہو جاتا ہے اور پھر خاص سے خاک۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے اور تبدیلی کائنات کا حسن ہے، اور ہم نے بھی ایک دن زندگی کی شاخ سے ایسے ہی ٹوٹ کر گر جانا ہے۔ غلطی کرنا انسان کی سرشست ہے اور غلطی کو مان لینا بہت بڑی خوبی ہے، لیکن غلطی کو درست نہ کرنا اور غلطی کو دہرانا اس کی زندگی کی سنگین غلطی بن جاتی ہے۔ یہ احساس پیدا کیجئے، میرے اندر کمی ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، نہ سکھانے والے اور نہ سیکھنے والے۔ اچھا وہی ہوتا ہے جو اپنی خامیوں کو بہتر کرنے لگے۔ نہ جانے کتنی مدت سے ہے زیست میں یہ عمل جاری، ذرا سی ٹھیس لگتی ہے بہت سا ٹوٹ جاتی ہوں، اور پھر ہر تکلیف کا آخری حل سجدہ ہی ہوتا ہے۔ میجورٹی کا ایک لیول یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وضاحت دینا چھوڑ دیتے، خاموش ہو جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ اگر آپ کو کوئی برا بھلا بھی کہہ دے تو یہ کہہ کر مسکرا کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یس آئی ایم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سچ میں ویسے ہی ہو، فرق صرف یہ کہ وہ بات آپ کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی۔ اے انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ اللہ ہر وقت آن لائن ہے، ابھی بات کر لو۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، تم سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ پہلے میرے سیکرٹری سے اپوائنٹمنٹ لے لو، وہ تو ہر وقت تمہاری کال کا منتظر ہے، تمہیں ویلکم کرے گا، خوش ہوگا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تم پر رحمت کرے گا، تمہاری دعاؤں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، بات کرنا شروع کرو، کیونکہ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ ملاؤ رابطہ لائن ڈیڈ ہو جانے سے پہلے، بس یہی ڈیڈ لائن ہے۔ وہ تمہیں اپنی محبت تک لا کر تمہیں تمہاری محبت پانے میں مدد کرتا ہے، بس تبھی وہ تمہیں تکلیف دے کر سکون کی قدر سکھاتا ہے، پھر تمہیں ایک دن شکر کرنے والا بناتا ہے۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتا ہے۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں اور اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں، جیسے کوئی کوٹ، کوئی لائن، کوئی آیت یا کوئی موٹیویشنل ویڈیو سنتے ہی دل بدل جاتا ہے۔ وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پہ اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا جواب اور مدد ہی تو ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا، کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ ہمیشہ مثبت رہیں، چاہے جتنا بھی کڑوا وقت آ جائے۔ بڑی سے بڑی پریشانی میں مثبت رہنا اس پریشانی سے مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ منفی سوچ آپ کی پریشانی کو زیادہ بڑھا کر آپ کے مقابلے کی صلاحیت کو تباہ دیتی ہے۔